ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہرن، شیر اور گدھا امن و سکون سے رہتے تھے۔ اسی جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نہایت ہی مہربان انسان اکیلا رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر جنگل اور جانوروں کے بارے میں سوچتا اور انہیں مدد فراہم کرنے کا ارادہ کرتا۔ جنگل میں ایک بڑا سا تالاب بھی تھا جہاں تمام جانور پانی پیتے اور گرمی کے دنوں میں اس کے درخت کے نیچے آرام کیا کرتے تھے۔ ایک دن شیر تالاب کے کنارے بیٹھا تھا۔ دور سے ہرن اور گدھا آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے تو شیر نے ان سے کہا، ارے دوستو، آج سورج جیسے آگ برسا رہا ہے۔ آج صبح سے ہی اتنی گرمی ہے کہ درخت کی چھاؤں بھی ٹھنڈی نہیں لگ رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ گرمی اسی طرح بڑھی تو تالاب کا پانی ختم ہو جائے گا۔ شیر کی بات سن کر ہرن نے جواب دیا، ہاں، گرمی تو واقعی خطرناک لگ رہی ہے۔ سالانہ گرمی آتی ہے لیکن اس بار سورج بہت غصے میں ہے۔ اگر تالاب خشک ہو گیا تو جنگل کے جانوروں کے لیے مشکل اور بڑھ جائے گی۔ ان کی باتوں سے گدھا بولا، دوستو، ہمیں پانی بچا کر پینا چاہیے۔ چھوٹے جانور بہت پریشان ہوں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی تاکہ گرمی سے بھی بچا جا سکے اور پانی کی قلت سے بھی۔ جنگل کے باہر اپنے چھوٹے سے گھر میں وہ مہربان انسان بیٹھا ہوا تھا۔ گرم لو چل رہی تھی اور وہ کھڑکی سے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، سبھی جانور یقیناً بہت پریشان ہوں گے۔ اتنی گرمی میں انہیں کھانے اور پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ شاید مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ میں ان سبھی جانوروں کی مدد کروں گا۔ اس سال گرمی وقت سے پہلے شروع ہو گئی ہے اور دور دور تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں لگتا۔ یہی حال رہا تو یقیناً مشکل بہت بڑی ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جنگل میں چند دن کے بعد گرمی اور بھی بڑھ گئی۔ سورج صبح سے ہی آگ برسا رہا تھا۔ سبھی درخت پودے مرجھا سے گئے اور تالاب کا پانی بھی کم ہوتا گیا۔ شیر، ہرن اور گدھا پھر تالاب کے پاس ایک دوسرے سے ملے۔ شیر بولا، کل میں جنگل کے دوسرے حصے میں گیا تھا لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ اگر گرمی اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ تالاب بھی بہت خشک ہو جائے گا۔ اس طرح یہ آخری امید بھی جاتی رہے گی۔ ہرن پریشان کن انداز میں بولا، ہاں، چھوٹے پرندے بھی پانی کی تلاش میں ادھر آ جاتے ہیں۔ وہ بھی بہت پریشان ہیں اور تھکن سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گرمی واقعی خطرناک لگ رہی ہے۔ گدھا بولا، دوستو، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سب بہت پریشان کن ہے۔ ہم سب کو پانی کی بہت ضرورت ہے۔ بغیر پانی کے تو کوئی بھی چیز نہیں رہ سکتی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ شیر، ہرن اور گدھا تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تھکن اور گرمی سے چور۔ تبھی دور سے وہ مہربان انسان آتا دکھائی دیا۔ اس نے سر پر ایک ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ ارے دوستو، دیکھو، انسان آ رہا ہے۔ لگتا ہے اسے ہماری پریشانی کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ مہربان انسان ان کے پاس پہنچا۔ اس نے وہ ٹوکری تالاب کے کنارے رکھ دی۔ اور ڈرنا مت، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ یہ گرمی واقعی مشکل ہے، اس لیے میں تمہارے لیے کھانے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ گدھا یہ سب دیکھ کر بولا، تم واقعی بہت اچھے انسان ہو۔ ہم سب کئی دنوں سے بہت پریشان تھے۔ تم نے ہماری مدد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان سچ میں اشرف المخلوقات ہے اور قدرت کا دوست بھی۔ پھر سبھی جانوروں نے ٹوکری میں سے اپنا اپنا حصہ کھایا۔ تمام جانور ٹوکری کے ارد گرد جمع ہو گئے
ان سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر بعد میں پانی پیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہرن نے کہا، آج بہت دنوں بعد دل کو سکون ملا۔ اگر ہم سب ساتھ رہیں گے تو کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی۔ شیر نے کہا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل طاقت اتحاد اور ہمدردی میں ہے، اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ گدھا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سب ساتھ رہے تو یہ گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور جنگل دوبارہ سے ہرا بھرا اور خوشی سے بھر جائے گا۔ اس مہربان انسان نے ان سے کہا، تم سب کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یاد رکھو، مشکل وقت میں ہمیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بننا ہوتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ اب وہ سبھی جانور اس بھلے انسان کے گھر چلے اور وہ ان کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتا تھا۔ ہرن، شیر اور گدھا اب مطمئن تھے کہ اللہ نے اس فرشتہ صفت انسان کو ہماری مدد کے لیے بھیج رکھا ہے۔ گرمی کے دن گزرتے گئے اور ایک دن اچانک سے موسم نے کروٹ لی۔ پھر اچانک سے آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی چمکی، بادل گرجا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی جانور بہت خوش ہوئے اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہرن، شیر اور گدھا بارش میں نہانے لگے۔ شیر نے کہا، ارے دیکھا دوستو، اللہ نے اپنی رحمت برسا دی۔ اس بارش سے اب پانی کی کمی دور ہو جائے گی۔ ارے ہاں، یہ بارش واقعی ہی رحمت بن کر آئی ہے۔ اس بارش سے سبھی جانوروں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے قدرت کی! اس بارانی رحمت سے درخت اور گھاس پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے اور سبھی جانور خوش ہو جائیں گے۔ اور یوں جنگل میں بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ سبھی جانور خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے۔